ذکر کریں گے آج آپ کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد اپنے وطروں میں وہی دعا پڑھتا رہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے۔ تو کیا دعا سکھائی؟ فرمایا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت انس کو سکھائی۔ اور دوستو بھائیو، دوسری دعا جو ہمارے عام عرف میں مشہور ہے وہ بھی دعائے قنوت ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ عام ہماری کتابوں میں لکھی ہے۔ تو یہ دعا جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کی ہے یہ حرمین شریفین میں بھی پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سی دعاؤں کو ملا کر تلاوت کی جاتی ہے اور وطروں کی دعاؤں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اسی کو زیادہ ہی محبوب اور پسند کیا جاتا ہے یہاں عرب میں۔ تو لہٰذا یہ دعا ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت میں رکھ جس طرح آپ نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں رکھا ہے، یعنی جن کو تو نے ہدایت دی ہے تو مجھے بھی ہدایت دے، مجھے بھی اس طرح ہدایت کا اندر محفوظ رکھ تاکہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں۔ فی من وعافنی فی من عافیت، اور یا اللہ تو مجھے عافیت فرما جس طرح تو نے دوسروں کو عافیت دی ہے، کیونکہ آپ ہی عافیت دینے والے ہیں، اس نظام کو سنبھالنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور یا اللہ تو میرا کارساز بن جا، وکیل بن جا، میرا ولی وارث بن جا، فی من تولیت، کیونکہ تو ہی کارسازی کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بارک لی فی ما اعطیت، اے اللہ برکت عطا فرما دے میرے لیے، فی ما اعطیت، اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا، روزی دی، اولاد دی، مال دیا، تجارت دی، کاروبار دی، عزت دی، جو جو چیزیں اللہ تو نے عطا کی ہیں، میں اللہ تو اس سے بارک لی، مجھے برکت عطا فرما میرے ہر چیز میں، اس چیز نے جو تم نے عطا کی ہے۔ وقینی شر ما قضیت، اور اس شر سے مجھے بچا جو تو نے فیصلہ کیا، کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بے شک جو تیرا فیصلہ ہے نا، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اس کے مقابلے میں کوئی آنے والا نہیں ہے، وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا مالک ہم تو اس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جو تو نے ہمارے اوپر کوئی اذیت یا تکلیف یا مصیبت یا پریشانی والا فیصلہ کیا، مالک اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر، اور مالک مہربانی فرما کے ہمیں ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ یہ دعا فرمایا انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، فرمایا انہو لا یذل من والیت، اللہ اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے الفاظ ہیں کہ اللہ اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ولا یعز من عادیت، اور یا اللہ تو عزت جسے دیتا ہے نا، تو جس سے دشمنی کرتا ہے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب انداز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے اللہ دشمنی رکھے، یعنی جو آدمی شرک کرے گا، کفر کرے گا، بدعات کرے گا، اس سے تو اللہ کی دشمنی ہے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جیسے شیطان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہر جگہ ہر مقام میں یہی فرمایا کہ وہ دشمن عدو مبین عدو لکم۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں دوسرے قرآن مجید کی مقامات میں دیکھیے تو یہی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول یہی سکھا رہے ہیں. آگے فرمایا تبارکت ربنا، اے اللہ تو برکت دینے والا ہے، ہر میرے معاملے میں تو برکت عطا فرما. وتعالیت تبارکت ربنا وتعالیت، اور ہم تو بلند فرما، تو بلند کرنے والا ہے، عزت دینے والا تو ہے. ونستغفرک ونتوب الیک، یا اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہماری گناہیں غلطیاں خطاؤں کو تو اپنی رحمت سے معاف فرما. فرمایا ونتوب الیک، اور ہم سارے گناہوں کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں. وصلی اللہ علی النبی، تو اخیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. صلی اللہ علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. لیکن یہ دعا کے ساتھ یہ آخر میں دعا وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جب وطر بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد یہ 3 دفعہ کلمات پڑھ لینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہم پڑھتے ہیں وطروں میں دعا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ مختصر آج کی دعا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو عام طور پہ ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس کا دوبارہ اعادہ بھی کریں گے اور اس کا معنی مفہوم بیان کریں. میں آخر میں یہی گزارش ہے کہ ہمارے الوی آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب